بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 16ویں تراویح آج 19ویں پارے کے 17ویں رکوع سے 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ نمل میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل کیا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈراوا ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں عذاب اللہ نے آ پکڑا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلہ میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے نہایت زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اور اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں، اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی خداؤں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی، اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے، وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔
آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ سورۃ القصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو وہ ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرعون کے گھر میں پرورش کرا دیا، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ ایسے خدا سے کون لڑ کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری کسی کو بھی بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخر کار اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ سورت کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانے میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے،
لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس جھوٹ گھڑنے کی باز پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد، ثمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پچھلے انبیاء پر کیسی کیسی سختیاں گزریں اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اس کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی، اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخر کار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائیں تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔